نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، علم دین کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر قید نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے لیے علم دین کا سیکھنا ضروری ہے۔ بڑے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو سیکھ رہے ہیں انہیں کے لیے سیکھنا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ تو بڑوں کے لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ بچے جو سیکھتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر بڑے حضرات متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، بڑوں کو دیکھ کر وہی چیز حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے مطلب بتا دیا کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے اندر کسی کی قید نہیں فرمائے کہ چھوٹے ہی سیکھے، نوجوان ہی سیکھے، بوڑھے سیکھے، بلکہ مطلب فرمایا اس سے یہ معلوم ہو کہ ہر ایک علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی عمر میں علم دین سیکھ رہے ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ان کو کیا ضرورت تھی، اب وہ تو موت کے قریب پہنچ گئے کہ اپنے پیر وہ تو قبر میں چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو علم دین سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو کمانا ہے، رابنا ہے، ان کی ضروریت کو پورا کرنا ہے، وہ سب چھوڑ کر کیوں سیکھ رہے ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے، یہ شیطان ان سے کہلوا رہا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ بڑے حضرات کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ دین کو جتنا زیادہ سمجھتے ہیں وہ بچے نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے۔ یہ نہیں فرمایا جو سکھلانے والے ہیں، بلکہ جو قرآن پاک کو سیکھنے والے ہیں وہ سب سے بہترین شخص ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ بڑے حضرات جو ہیں وہ بھی فکر کریں، دین کو سیکھیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑی ہو گئے، بڑے عمر کے ہو گئے، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں تجوید سے پڑھنے والے بن جائیں، نماز کو سیکھیں، ہر چیز کو سیکھنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم شرمیں گے تو نہیں سیکھ پائیں گے، شرم جو ہے اس کو نکالے، قرآن پاک سیکھنے والے بنے، دین کو سیکھنے والے بنے، اس کا نظام بنے، بڑے حضرات کا بھی صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھانے کا ایک ماحول بنائے، اس کا بھی نظام بنائے۔ اب الحمدللہ ہمارے الجامعہ الانصار جھمکنڈی کے اندر یہ نظام بنا ہوا ہے، یہاں پر بھی آ کر بڑے حضرات جو شہر جھمکنڈی کے رہنے والے آ کر سیکھے کہ یہ وقت ہے، وقت کی قدر کر لے۔ اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ توفیق ملے گی تو سیکھیں گے۔ محترم حضرات، جو اللہ نے قرآن کا ارشاد فرمایا وما توفیق الا باللہ، اور توفیق کا بھی ملنا یہ طلب پر موقوف ہے۔ اگر طلب رہے گی تو اللہ رب العزت توفیق دیں گے، اگر طلب نہیں ہے تو توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے پہلے ہمارے اندر طلب کو پیدا کرے، ہمارے اندر یہ خواہش ہو کہ مجھے سیکھنا ہے، تو اللہ رب العزت توفیق دیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میری بات جہاں پہنچ رہی ہے وہ ارادے کر لے، وہ اپنے اندر طلب کو پیدا کرے، یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم علم دین کو سیکھیں گے، قرآن پاک کو سیکھیں گے، تو مرنے کے بعد کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ جائیداد، یہ مال، یہ دولت یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے تو علم دین ہے۔ اور سب سے بڑی ڈگری، آج کوئی ڈاکٹر رہے، انجینئر رہے، بڑا عہدہ ملا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بن گیا، میرے سے بڑھ کے کوئی بڑا نہیں ہے اور میرے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کو کمانے کا، دنیا کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ایک ہنر ہے۔ اگر سب سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو علم دین کی نعمت ہے، قرآن پاک کی دولت ہے سب سے بڑی ڈگری۔ اس لیے کہ وہی ڈگری سب سے بڑی ہوتی جو ہمیں دنیا میں بھی کام ہے، مرنے کے بعد بھی کام ہے۔ اگر مرنے کے بعد اگر کوئی چیز ساتھ آنے والی ہے تو علم کی نعمت ہے۔
قرآن پاک کی تعلیم ہے. اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ وقت کی قدر کر لیں اور علم دین سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر طلب کو پیدا فرمائے اور ہمیں سمجھنے دین کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.